بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے جس ٹاپک کو کور کرنا ہے محترم حضرات وہ ہے عدت۔ عدت کی جمع ہے۔ عدت کا مطلب ہے کہ خاتون جو ہے خاص ایام گزار لے، اس میں اپنے جو خاص دن ہوتے ہیں ماہواری کے ان کو گن لے، شمار کر لے اپنے خاوند سے جدائی کے بعد۔ اپنے خاوند سے جب جدائی آ جائے تو اس جدائی کے بعد سے لے کر 3 حیض، 3 ماہواریاں شمار کرے گی، اس کا خیال رکھے گی۔ تو جب وہ گزر جائے نا تو اس کو کہتے ہیں عدت گزارنا۔ تو اب یہاں پر اس کے متعلق مختلف احکام ہیں، اس کو دیکھتے جائے۔ عدت جو ہے محترم حضرات، یہ ہر اس خاتون پر واجب ہے جو اپنے شوہر سے نکاح کے سلسلے میں جدا ہو جائے۔ اور یہ جدا ہونا محترم حضرت کبھی تو طلاق کی ذریعے ہوتا ہے، خلع کی ذریعے ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے موت کی ذریعے کہ شوہر مثلا وفات ہو جائے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ خواتین پھر 3 ماہواریاں گزار کے انتظار کرے گی۔ اور جس خاتون کا شوہر وفات ہو جائے اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 4 ماہ 10 دن کا انتظار کرے گی، معنی یہ ایام شمار کرے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر ان کے لیے 4 ماہ 10 دن ہے۔ صرف ایک خاتون ہوتی ہے محترم حضرات کی جس کے ساتھ شوہر شب زفاف اس کو کہتے ہیں نا، وہ نہ گزارے، اس سے پہلے طلاق ہو جائے تو اس خاتون پر عدت نہیں ہے، کیونکہ اس کے ساتھ شوہر مل نہیں ہے۔ اور یہ جو عدت کا حکم دیا گیا ہے اس لیے دیا گیا ہے تاکہ اس کے رحم کا پتہ چل سکے کہ وہ پہلے شوہر کے خاص پانی سے پاک ہو چکا ہے یا نہیں، اس کے ساتھ ولد بچے کا تعلق ہے یا نہیں۔ جیسے کہ اس کا مہر بھی نہیں ہوتا، اس کو متعہ دیا جاتا ہے، یعنی وہ خاتون جس کو طلاق پڑ جائے خاص رات کو ملنے سے پہلے تو اس کو متعہ دیا جاتا ہے۔ جیسے آپ پر ہے دیکھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن مسا نہ کیا ہو، فما لکم علیہن من عدت تعتدونها فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا، اس کو متعہ دیا جاتا ہے۔ متعہ کس سے کہتے ہیں محترم حضرات؟ آگے اس کا بیان آئے گا۔ مقصد یہ ہے کہ مہر میں تو خاص مقدار مقرر ہوتی ہے نا، متعہ دیا جاتا ہے، خاص ایک کپڑا اس کے لیے بنا اچھا سا، تھوڑا بہت پیسہ دے، سامان وغیرہ دے، اس کا دل جو توڑ دیا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ اب یہاں پر حضرات یہ سمجھنا چاہیے کہ عدت کا حکم کیوں دیا گیا ہے قرآن کریم اور حدیث شریفہ میں، تو اس کی جو حکمت ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ جب ایک خاوند طلاق دے تو اس کو یہ فرصت اور موقع دیا جاتا ہے کہ تمہارے لیے یہ بھی جو ہے اب عدت گزار رہی ہے، اس عدت کے بعد پھر اس سے تمہارا تعلق بالکل ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے اگر آپ رجوع کرنا چاہتے بیوی کی طرف تو کر سکتے جب طلاق رجعی ہو۔ دوسری حکمت اور فائدہ اس کا یہ ہے محترم حضرات کہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا رحم اس شوہر کے نطفے سے پاک ہے، تاکہ نسب میں اختلاط نہ ہو جائے۔ اس کی مثال سمجھ لو، اگر ایک شوہر بیوی سے مل گیا، طلاق ہو گئی، اور یہ 3 ماہ کی عدت اگر نہ ہوتی تو یہ تو کسی اور سے نکاح کر لیتی، تو جب نکاح کر لیتی اور بچہ جو ہے پہلے شوہر سے علوق پا چکا ہے، یعنی پیٹ میں رحم میں بننا شروع ہو چکا ہے باذن اللہ بحکم اللہ، اور دوسرا شوہر اس موقع میں اس خاتون سے مل گیا، تو پھر تو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ بچہ پہلے شوہر سے تھا یا دوسرے سے ہے۔
تیسری حکمت اس میں یہ ہے کہ زوجہ جو بیوی ہیں وہ جو خاوند کے گھر والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کر لے گی، اس میں شریک ہو جائے گی، اور اس میں یہ وفا دکھائی جاتی کہ دیکھیے شوہر کے لیے بڑی وفادار ہے کہ طلاق ہونے کے بعد بھی اس گھر میں رہ رہی نہیں جا رہی کسی مجبوری کے بغیر۔ اور یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب بھی عدت گزار رہی ہو اپنے شوہر کے وفات ہونے کے بعد۔ محترم حضرات، عدت کتنی قسم پر اس کی کتنی نوع ہیں؟ محترم حضرات، ایک عدت تو وہ ہوتی ہے کہ وہ خاتون گزار رہی ہو جس کو ماہواری آتی ہیں، جسے جوان ہوتی ہیں، بوڑھی نہیں ہوتی، تو وہ 3 مہینوں میں عموماً ہوتے ہیں، کبھی کبھی سٹارٹ ہو جاتے، بیچ میں فاصلہ تھوڑا کم ہوتا ہے طہارت کا، قرآن کریم میں جیسے اس کا حکم ہے۔ وہ اس طرح سے ہوتے کہ جب خاتون کو طلاق پڑ جاتی ایک توہر میں، تو اس کے بعد ماہواری آتی، پھر پاک ہو جاتی، پھر ماہواری شروع ہو جاتی، پھر پاک ہو جاتی، پھر ماہواری شروع ہو جاتی ہیں۔ جب یہ تیسرا حیض سٹارٹ ہو جائے تو اس کے سٹارٹ ہونے کے بعد جو ایام ختم ہو جائے اس سے بس خاتون کی عدت ختم ہو گئی، بس آگے نکاح کر سکتی ہیں۔ تو حیض کے ذریعے سے بھی آپ شمار کر سکتے جسے کہ احناف حضرات کہتے ہیں، اور طہارت کے ذریعے بھی شمار کر سکتے جسے کہ جمہور حضرات یا مالک شافعی وغیرہ کہتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کرے گی؟ طہارت کے ذریعے شمار کرے گی عدت کو۔ جب تیسری ماہواری شروع ہو جائے نا، یہ اس صورت کی بات ہے کہ جب خاتون آزاد ہو، اور غلام کنیز وغیرہ کی تو بات ہے ہی نہیں ابھی، کیونکہ ان کا مسئلہ بھی درپیش نہیں ہے اور نہ ہے آج کل۔ اگر خاتون کو حیض نہ آئی یعنی ماہواری نہ آتی ہو، دوسری قسم پر عدت کی وہ ہوتی ہے کہ اس میں خاتون کو بڑھاپے کی وجہ سے، یا خاتون جو زیادہ چھوٹی لڑکی ہیں نکاح لوگ کر لیتے ہیں، کیونکہ نکاح تو چھوٹی لڑکی سے بھی جائز ہے، چاہے وہ 5 سال کی ہو، 9 سال کی ہو، 10 کی ہو، یعنی جب تک بالغ نہ ہو۔ تو اگر اس کو طلاق پڑ جائے کسی بھی وجہ سے، یا اسی طرح سے خاتون بہت بوڑھی ہو گئی ہے، عمر رسیدہ ہے، تو پھر اس کے لیے جو ہے ماہواری کے ذریعے سے دن شمار نہیں کیے جاتے، کیونکہ ان کو تو ماہواریات ہی نہیں ہیں۔ تو پھر 3 مہینوں کا اعتبار ہوتا ہے، پہلا مہینہ، دوسرا، تیسرا، اس طرح سے۔ جیسے یہاں پر قرآن کریم میں اس کا حکم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، کہ جن خواتین کو ماہواری نہ آتی ہو، مایوس ہو، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکی ہو، یا ان کو ابھی تک حیض شروع ہی نہیں ہوا ہو، نابالغ ہو، تو 3 اشہر ہے، 3 مہینے ہیں۔ 2 قسمیں ہو گئی۔ تیسری قسم اس خاتون کے لیے کون سی عدت ہے؟ کیا عدت ہے کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو یعنی حامل ہو، تو اس کے لیے عدت محترم حضرات کہ جب طلاق پڑ جائے یا شوہر وفات ہو جائے تو اس کے لیے عدت یہی ہے کہ جیسے ہی اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو بس اس کی عدت گزر گئی۔ تو یہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ اب چوتھی قسم اس مطلقہ کی ہے، یعنی وہ مطلقہ جس کو طلاق پڑ جائے اس کو ماہواری آتی ہیں، اور اس کا مگر کیا ہوا ماہواری کا سلسلہ بند ہو گیا کسی سبب کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی خاتون نرس نے بتایا ڈاکٹرہ نے اس کو ماہواری نہیں آئے گی، کوئی مشکل ہے، مثلا بدن کے اندر کوئی مسئلہ ہے، تھی تو لڑکی وہ ماہواری والی نہیں، بوڑھی بھی نہیں تھی، چھوٹی بھی نہیں تھی، تو اگر اس کا یہ ماہواری والا سلسلہ بند ہو جائے معروف وجہ سے، جیسے رضا کی وجہ سے بعض اوقات ہوتا ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے، تو پھر وہ حیض کے لوٹ آنے کا انتظار کرے گی، اسی سے عدت گزارے گی، اگرچہ دور کا وقت گزر جائے، یعنی ماہواری کا انتظار کرے گی۔ لیکن اگر سبب ظاہر نہ ہو
تو پھر 1 سال جو ہے عدت گزارے گی، تو 9 مہینے اس میں حمل کے شمار ہوتے، کیونکہ عموماً بچے 9 مہینے پر پیدا ہو جاتے ہیں، اور 3 مہینے جو عدت کے شمار ہوں گے، تو اس طرح سے پورا سال گزر جائے گا۔ 5ویں قسم ہے محترم حضرات، وہ خاتون کہ جس کا خاوند وفات ہو جائے، حامل نہ ہو، یعنی اس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو، اس کے لیے عدت کتنے دن کا ہے اور کتنی ہے؟ تو وہ ہے 4 ماہ 10 دن ہیں، جس یہاں پر ہیں 4 اشہر و عشرہ۔ نمبر 6، اس خاتون کے لیے عدت کتنی ہے کہ جس کو استحاضہ شروع ہو جائے۔ استحاضہ کا مطلب یہ محترم حضرات کہ ایک خاتون کو ماہواری آ رہی تھی، لیکن اس کی ماہواری بہت لمبی ہونے لگی، اس کا جو خاص ٹائم ہے اس کے اندر گڑبڑ ہو گئی، اس کی وجہ سے مدت طویل ہونے لگی، تو پھر اس خاتون کو دیکھا جائے کہ اگر وہ خاتون خون کا پہچان کر سکتی ہیں، کیونکہ ماہواری والا خون مختلف ہوتا ہے اور جو بیماری والا خون ہوتا ہے بغیر ماہواری کے وہ مختلف ہوتا ہے۔ اگر اس کی خاص عادت ہو کہ مثلا ہر مہینے میں اس کو اتنے دن کا خون آتا تھا، یعنی جو ماہواری آتی تھی اس کو معلوم تھی، پھر تو اچھی بات ہے، اسی کے مطابق وقت گزارے۔ لیکن اگر وہ ممیزہ نہیں ہیں، ان چیزوں کا پہچان نہیں کر سکتی، اور ان خاص عادت ہے، اس کی معروف عادت بھی نہیں ہے کہ مثلا ہر ماہ سے اس کو 3 یا 7 یا 6 دن یا 5 دن کا خون آتا ہے، تو پھر ایسی خاتون جو ہے نا 3 مہینے کے ذریعے کیا کرے، عدت گزارے، جس سے عائشہ اور صغیرہ ہوتی ہیں۔ اب آگے مسئلہ ہے محترم حضرات اس عدت کا کہ جس میں ایک خاوند غائب ہو جائے، خاوند مثلا غائب ہوتا رہا، نہیں تھا اس وقت کہ وہ زندہ ہے یا مرا ہوا ہے، تو پھر اس کے لیے 4 سال کا انتظار کرے گی خاتون۔ جب 4 سال کا انتظار کر لے، اس کے بعد اس کے لیے نکاح کرنا آگے جائز ہے۔ پہلے تو اس کی مدت بہت لمبی تھی علماء کرام کے نزدیک، لیکن ائمہ کرام جیسے احناف حضرات نے بھی امام مالک رحمہ اللہ کے قول پر جمع ہو کے فتویٰ دے دیا کہ ایسی خاتون جو ہے نا 4 سال کا انتظار کرے گی، پھر اس کے بعد نیا نکاح کر سکتی ہے۔